بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18واں پارہ۔ آج ہم مختصراً 18ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں: سورہ مومنون مکمل، سورہ نور مکمل اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ نمبر 1، سورہ مومنون میں 7 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، استحقاق جنت کی 7 صفات، تخلیق انسان کے 9 مراحل، توحید، انبیاء کے قصے، نیک لوگوں کی 4 صفات، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ، اور آخر میں قیامت۔ نمبر 1، جنت کے مستحق بننے کی 7 صفات ہیں: ایمان، نماز میں خشوع، اعراض عن اللغو، زکوٰۃ، پاک دامنی، امانت داری، نمازوں کی حفاظت۔ نمبر 2، تخلیق انسان کے 9 مراحل ہیں: مٹی، منی، جمع ہوا خون، لوتھڑا، ہڈی، گوشت کا لباس، انسان، اس کے بعد موت اور پھر دوبارہ زندگی۔ اس کے بعد توحید کی بات اگر کی جائے تو آغاز صورت میں توحید کے 3 دلائل ہیں: نمبر 1، آسمانوں کی تخلیق، نمبر 2، بارش اور غلہ جات، اور نمبر 3، چوپائے اور ان کے منافع۔ اس کے بعد آتے ہیں انبیاء کرام کے قصے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 5، نیک لوگوں کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 پہ بتایا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 3 شرک اور ریا نہیں کرتے، نمبر 4 نیکیوں کے باوصف دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں، نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے۔ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب، اور جس کے نیک اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ سورہ نور میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں: 16 احکام و آداب، اور اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ سب سے پہلے 16 احکام و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے انہوں نے زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والی کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنیں، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا کہ آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ نکاح کی ترغیب: جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے
کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اب اس کے بعد اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کے اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور دلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں جو کہ یہ ہیں: توحید، قرآن کی حقانیت، رسالت اور قیامت۔ توحید کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نپا تلا انداز عطا فرمایا۔ قرآن کی حقانیت اس طرح بیان کی گئی ہے۔ کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ نمبر 2، یہ کہا گیا ہے کہ یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں۔ اس کے بعد رسالت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل میں کی ہے۔ قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ پرہیزگاروں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جو ان کے اعمال کا بدلہ ہے، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے اور جو چاہیں گے ملے گا۔ پارے کے اختتام پر فرمایا، لوگ ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا سبب ہیں، تو کیا تم صبر کرو گے؟ اس سے ثابت ہوا کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کو سن کر صبر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔